اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی۔ اس لعنت کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، اور وہ تجاوز یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی برائی کرتا تھا، لا یتناہون عن منکر، وہ اس منکر سے دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بڑا برا فعل تھا، بڑا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت برسائی۔ محترم ناظرین کرام، امت مسلمہ سے قبل بنی اسرائیل اس منصب پہ فائز تھے جس کا ذکر قرآن میں یوں کیا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے امت مسلمہ کے لیے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ان کے بارے میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے اوپر پھٹکار پڑی، وہ مردود قرار پائے اور اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ اب ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط اور خیر امت بنایا ہے۔ ہمارا فرض منصبی بھی وہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے دوسروں کو روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہمارے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرے، اس کی روک تھام کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اس برائی کو برا جان کر اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اور دل و دماغ سے ایسے منصوبے بنائے کہ اس برائی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یعنی قوی ایمان کیا ہے؟ ہاتھ سے برائی کو روکنا یا زبان سے اس کی مذمت کرنا، اور کمزور ایمان یہ ہے کہ صرف برائی کو برائی سمجھ کر اسے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اگر ان تین درجوں میں بھی انسان نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہو گئی ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں برائیوں کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک آدمی برائی کرتا تھا، دوسرا اس کو منع کرتا تھا، جب وہ اس برائی سے نہیں رکتا تھا تو دوسرے دن یہ آ کر اس کے ساتھ مل کر اس برائی کا خود شکار ہو جاتا تھا، اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خلط ملط کر دیا اور پھر کہ ان کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی زبان سے لعنت فرمائی۔ کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے برائی کر رہے ہیں ہم اسے روکنے کے بجائے ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا بن جائیں تو ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ خلط ملط کر دے گا، اور اس کے بعد ہمارے دلوں کے اوپر بھی موریں لگ جائیں گی اور ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس قوم کو، ان لوگوں کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا آج ہمارے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے؟ ہم تو مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہم اپنے فرض منصبی سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ فرض منصبی کیا تھا؟ نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا۔ ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا فرض منصبی یوں بیان کیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ زمین میں کہیں استقامت دیتا ہے، ان کو کہیں اقتدار اور اختیار کی قوت دیتا ہے، سلطنت ان کے ہاتھوں میں آتی ہے، تو ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نظام صلاح کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ،
اور بیت المال میں زکوٰۃ اور عشر کو جمع کر کے اس کے ذریعے سے مستحقین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کے ادارے قائم کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحش اور یعنی بے حیائی اور منکرات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے حکمران یہ کر رہے ہیں یا اس کا بالعکس کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ اس کا بالعکس کر رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحش اور یعنی بے حیائی اور منکرات کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ ایسے لوگوں کے اوپر تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہی پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔